السلام علیکم فرینڈز، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اسلام کیا ہے اس کے حوالے سے ہے۔ تو سب سے پہلے ارشاد ربانی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ اسلام کے لفظی معنی، اسلام عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے اطاعت یا مکمل سپردگی۔ اس کے دوسرے لغوی معنی امن اور سلامتی کے ہیں۔ اسلام کے اصطلاحی معنی، اصطلاحی اعتبار سے اسلام کے معنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس سے جو خبریں اور احکام لے کر آئے ہیں ان کی تصدیق کرنا اور ان پر عمل کرنا۔ دوسرے اصطلاحی معنی یہ بھی ہیں کہ اپنی تمام خواہشات اور مرضی کو اللہ کے مرضی کے تابع کر لینا، یا پھر اپنی مرضی کو اللہ کی رضا اور مرضی کے تابع کر کے امن و سلامتی میں داخل ہو جانا۔ شرعی لحاظ سے اسلام کی تعریف اپنی مرضی منشاء کے مطابق اور بغیر کسی زور زبردستی کے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر لینا اور امن و سلامتی میں داخل ہو جانے کا نام اسلام ہے۔ اسلام اور قرآن مجید، قرآن مجید فرقان حمید میں کئی جگہوں پر لفظ اسلام استعمال ہوا ہے، مثلا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں ہوگا۔ أَفَغَيْرَ الدِّينِ اللَّهَ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يَرْجَعُونَ، کیا وہ اللہ کے دین کے علاوہ اور دین کی تلاش میں ہیں؟ حالانکہ تم آسمانوں اور سب زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کے فرمانبردار ہیں، خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اسی طرح اسلام کے حوالے سے چند احادیث بھی راوی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ میں اسلام کی تعریف اور معنی بیان کیے ہیں اور کئی مقامات پر اسلام کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار اور بنیادی احکامات کی پیروی کرنے کا نام اسلام ہے۔ اسی طرح کئی اور مقامات پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے متعلق ارشادات فرمائے، مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، اور مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان و مال پر محفوظ ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، کون مسلمان افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ امام غزالی کے مطابق اسلام کیا ہے؟ امام غزالی اپنی کتاب احیاء علوم کی جلد نمبر 1 میں فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ حقیقت میں اسلام دو چیزوں پر مشتمل ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اور ان دونوں کی ادائیگی کا نام ہی اسلام ہے۔ علامہ صدر اصلاحی کی تعریف اسلام، علامہ صدر الدین اصلاحی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں دو طرح کی صورتیں ہیں، ایک مکی صورتیں ہیں جو نسبتاً چھوٹی اور مختصر ہیں اور ان میں زیادہ تر عقائد کا ہی بیان ہے، جبکہ دوسری مدنی صورتیں ہیں جو کافی لمبی ہیں اور ان میں زندگی گزرنے کے تمام احکامات، معاشرت، معیشت، اخلاقیات وغیرہ کا بیان ہے۔ اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو اسلام بھی عقائد اور ان عبادات اور طور طریقوں کا نام ہے۔ آکسفورڈ لفظ کے مطابق to bear witness of on Allah رسالت and to practice the Muslim culture is called Islam۔ آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا اور اسلامی تہذیب و ثقافت پر عمل کرنا اسلام کہلاتا ہے۔ خلاصہ کلام، گویا کہ کسی بھی پہلو سے دیکھا جائے تو اسلام کی تعریف یہی بنتی ہے کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کر کے اپنی مرضی کو اللہ رب العزت کی مرضی کے تابع کر دینا، اور اللہ کے پیارے حبیب کی رسالت کا اقرار کرنا اور ان کے ذریعے اللہ نے جو بھی احکامات اپنے بندوں تک پہنچائے ہیں ان پر یقین لانا اور عمل کرنا ہی اسلام ہے۔ پر اس سب میں خوبصورت ترین چیز یہ ہے کہ اسلام زبردستی کا قائل نہیں ہے، اور بنیادی شرط بھی یہی ہے کہ انسان بغیر کسی زور زبردستی اور جبر کے اپنی مرضی سے ان تمام چیزوں کا اقرار کرے اور امن اور سلامتی میں داخل ہو جائے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں۔ سورۃ البقرہ آیہ نمبر 256۔